خیمے میں ہے شہید کو لایا کیے حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو جناب زینب سلام اللہ علیہا، حضرت عباس علیہ السلام اور جناب علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ ناظرین، ہماری آج کی گفتگو ہے جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام کے سلسلے سے، اور اس گفتگو کا آغاز ہوگا۔ غلام عباس صاحب، آپ ہم کو آج یہ بتائیں کہ جناب قاسم علیہ السلام کے سلسلے سے ہماری گفتگو ہے جی۔ اور پچھلی گفتگو بھی آپ کی بہت زیادہ نصیحت آمیز ثابت ہوئی، اور خاص کر ناظرین کے لیے ہی ہماری یہ گفتگو ہوتی ہے۔ تو غلام عباس صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ جناب قاسم علیہ السلام کی حیات طیبہ کیا تھی اور آپ کا خاندان کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ دیکھیے، یہ جو آیت جس کی تلاوت کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے، جی، یہ آیت شہداء جی، کے سلسلے سے ہے۔ وہ لوگ، وہ شہید جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں، جی، ان کے لیے قرآن آواز دے رہا ہے کہ وہ تمہیں لگتا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہیں، جی، حالانکہ وہ زندہ ہیں، بے شک، اور انہیں رزق بھی ملتا ہے بے شک، اپنے رب کی طرف سے۔ اور پھر قرآن نے ایک بات کو بہت ہی سختی کے ساتھ منع کر دیا لوگوں کو، وہ یہ کہ تم ہرگز سوچنا بھی نہ کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں وہ مردہ ہیں، نہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ زندہ ہے، بہت خوب، شہید زندہ ہوتا ہے، راہ خدا میں قتل ہونے والا زندہ رہتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی جی، آیت نمبر 154 میں بھی ارشاد ہوتا ہے جی، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں جی، وہ زندہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے، اس میں کبھی آپ نے اپنے بھائی کی قربانی، تو کبھی اپنے بیٹے کی قربانی، تو کبھی اپنے بھتیجے کی قربانی۔ آپ کے بھتیجے جناب قاسم، جو کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے فرزند ہیں، حضرت قاسم علیہ السلام کے لیے ملتا ہے، جناب قاسم کے لیے ملتا ہے کہ آپ کے القاب میں جان حسن، رونق دشت نینوا، ام فروا کا چاند، یہ سارے القاب آپ کے تھے۔ جناب قاسم کے جو نانا تھے امرؤ القیس، دیکھیے ایک چیز جو بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب قاسم کے نانا کے سلسلے میں، کہ عرب میں ایک بہت بڑا شاعر تھا جس کا نام امرؤ القیس تھا، تو لوگ جناب قاسم کے نانا کے بارے میں جنہیں نہیں معلوم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہی، تو یہ ایک غلط فہمی لوگوں میں پیدا ہوئی۔ اب جناب قاسم کی والدہ ماجدہ، جن کا نام سلمہ تھا اور آپ کی کنیت ام فروا، جب حضرت امام حسن علیہ السلام مدینے میں تھے، اس وقت جب آپ کو زہر دیا گیا ہے تو اس وقت آپ کی عمر جو ہے 4 سال کی تھی، اور جب آپ کربلا میں آئے ہیں جناب قاسم تو اس وقت آپ کی عمر 13 یا 14 سال کی تھی۔ جناب قاسم کے لیے جس طرح سے جناب علی اکبر کے لیے ہے کہ آپ جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو آپ کا لحن ایسا تھا، آپ کا انداز ایسا تھا کہ لوگ آپ کے گرد جمع ہو جایا کرتے تھے۔ بالکل ویسے ہی جناب قاسم کے لیے، جناب قاسم حضرت علی علیہ السلام کے وہ جو خطبات تھے انہیں آپ اس طرح سے فصیح و بلیغ انداز میں پڑھتے تھے کہ لوگ دنگ رہ جاتے تھے کہ مطلب یہ سن اور آپ کے
مطلب خطبات وہ جو حضرت علی علیہ السلام کے ان کے پڑھنے کا یہ انداز. تو جناب قاسم کے سلسلے سے اور جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے کربلا کے میدان میں ہر انسان آج تک کوئی بھی انسان یہ نہیں ثابت کر سکا کہ آخر موت کے سلسلے سے کہ موت کیا ہے، فلسفہ موت کو نہ ثابت کر سکا. لیکن جناب قاسم نے 2 لفظوں میں فلسفہ موت کو، جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تو کہا تھا چچا میرے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے. یہ وہ گھرانہ ہے، وہ خانوادہ ہے کہ جنہوں نے جس طرح سے حضرت علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ علی کے ابو طالب کے بیٹے کو اس بات کا خوف نہیں کہ وہ موت پہ جا پڑے یا موت اس پہ آ پڑے. راہ حق میں ہمیشہ ان کے قدم آگے بڑھتے رہے ہیں، چاہے اس خانوادے کوئی بھی فرد ہو، بچہ ہو، نوجوان ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو. تعلیم کا اثر تھا، بالکل اس خانوادے کا یہ اثر تھا. یہ اس خانوادے نے جو دنیا کو ایک پیغام دیا ہے، سب سے بڑا یہ پیغام ہو کہ ہمیشہ یہ خانوادہ اللہ کی راہ پہ، اللہ کے راستے پہ گامزن رہا اور کبھی قدم میں کوئی بھی لغزش نہیں ہوئی. غلام عباس صاحب دیکھیے بہت اچھی آپ نے بات کہی. جی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، خاص کر ناظرین کو یہ بتائیں کہ جس وقت میدان کربلا کا معرکہ تھا اور جنگ کا آغاز اور ایک کے بعد ایک شہادت، اور جس وقت جناب قاسم علیہ السلام یعنی کربلا میں ننھے مجاہد بھی تھے، جہاں 18 سال کا ایک لڑکا تھا تو وہیں دوسری جگہ 13 سال کی بھی، مطلب بیان نہیں کر سکتے ان شہادتوں کو. تو جناب قاسم علیہ السلام کی شہادت کے وقت جب آپ کی ماں نے، مادر گرامی نے آپ کو بھیجا ہے، تو ایک تعویذ تھا ان کے ہاتھ پر بندھا ہوا. بالکل. تو اس تعویذ کا کیا سبب تھا جو بندھا ہوا تھا ہاتھ پر، اور امام حسن علیہ السلام نے باندھا تھا آپ کے ہاتھ پر، اور یہ کہا تھا کہ جب برا وقت آئے تو یہ تعویذ کو کھول کے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دے دینا. تو اس کا کیا فلسفہ تھا؟ دیکھیے اس کا فلسفہ یہ تھا کہ چونکہ حضرت امام حسن علیہ السلام امام تھے اور کربلا میں جو واقعات ہونے والے تھے اس کا علم تھا، تو آپ نے ایک کاغذ پہ لکھا کہ ایک تحریر کی آپ نے کہ بیٹا قاسم جب تم پر زندگی میں سب سے زیادہ مصیبت کا وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا. اس تعویذ کا فلسفہ ہی یہ تھا کہ کربلا میں انہیں معلوم تھا امام حسن علیہ السلام کو کہ کربلا میں ایک وقت ایسا آئے گا جب میرا بھائی حسین دشت نینوا میں بے یار و مددگار ہوگا، اس وقت کوئی نہیں ہوگا حسین کا مدد کرنے والا. تو اس وقت کے لیے حضرت امام حسن علیہ السلام نے وہ بازو پہ تعویذ جناب قاسم کے باندھ دیا تھا کہ کھول کے پڑھنا. اور جناب میں نے تو بہت سی تاریخوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جناب امام حسن علیہ السلام نے جناب ام فروہ سے بھی یہ تاکید کی تھی کہ اگر قاسم کو یاد نہ رہے تو تم تعویذ کو اسے بازو سے کھول لینا. اب جو کربلا کے میدان میں وہ وقت بھی آیا ہے کہ جب اجازت نہیں ملے جناب قاسم کو، نہیں ملے اجازت، تو ایک مرتبہ پشت خیمہ پہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں کہ اسی اثنا میں اسی دوران یاد آیا کہ بابا نے میرے بازو پہ تعویذ باندھا تھا. بابا نے کہا تھا کہ جب سب سے زیادہ مصیبت کا وقت آ جائے، سب سے زیادہ مصیبت کا وقت آ جائے تو اس کو تعویذ کو کھول لینا. اب جو تعویذ کو کھولا تو اس پہ لکھا ہوا تھا، حضرت امام حسن نے لکھا تھا کہ بیٹا قاسم جب میرا بھائی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو کربلا میں، تو میری طرف سے اپنی قربانی پیش کر دینا، قربان ہو جانا. اب جو کھولا پڑھا تو جناب قاسم خوش ہو گئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے. اور جیسے ہی اس تعویذ کو، جو تحریر تھی امام حسن علیہ السلام کو، جو تحریر تھی حضرت امام حسن علیہ السلام کی، وہ جیسے ہی دیتے ہیں امام حسین کو، میں اس طرح سے عرض کر دوں کہ امام حسن علیہ السلام نے ایک خط لکھا تھا مولائے کائنات کو. آپ سفر پہ ہیں، کسی جنگ پہ گئے ہوئے تو بہت دن گزر گئے تھے. امام حسن علیہ السلام نے خط لکھا. جب وہ خط حضرت علی علیہ السلام کو ملا تو چونکہ گھر سے بہت دنوں سے دور تھے، اور جب وہ اس تحریر کو دیکھا حضرت امام
حسن اسلام کی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بالکل ایسے ہی یہ فلسفہ کربلا میں تھا کہ جب ایک مدت کے بعد تقریباً 10 سال کے بعد بھائی کی تحریر کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت امام حسین علیہ السلام کے۔ اگر ہم کربلا کے واقعات کو اس طرح سے دیکھیں کہ کربلا میں بچے بھی شہید ہیں، جوان بھی شہید ہیں، لیکن اگر شہادت کو ہم دیکھتے ہیں تو شہید اس کائنات میں بہت سارے ایسے مواقع آئے ہیں کہ جہاں بچے بھی شہید ہوئے ہیں، جوان بھی شہید ہوئے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ کربلا میں جناب علی اصغر کو بھی شہید کیا گیا، لیکن بہت سی تاریخوں میں بہت سے ایسے مواقع بھی آئے ہیں اس دنیا میں کہ جہاں 2 مہینے کے بچوں کو بھی شہید کیا گیا ہے، لیکن ان میں اور واقعات کربلا میں فرق ہے۔ وہ واقعات جو ہیں لوگ بھول گئے، لیکن کربلا کے جو واقعات ہیں، جو ظلم ہیں، سب سے بڑا معجزہ تو یہی ہے کہ جیسے ہی نام حسین آتا ہے فوراً آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی نام حسین آتا ہے آنکھوں سے اشک بہنے لگتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا چاہنے والا، ہمارا کوئی عزیز جب اس دنیا سے گزر جاتا ہے، چاہے وہ ضعیف ہو، چاہے بچہ ہو، کوئی بھی ہو، ہم اس پہ روتے ہیں، لیکن یہ نفسیات ہے، یہ فطرت ہے کہ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال یا 4 سال، 5 سال حد ہے، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، آہستہ آہستہ یہ غم ہلکا پڑنے لگتا ہے۔ لیکن نہ جانے کیا بات ہے اس ذکر کی، اس غم کی، کہ 1400 سال بعد بھی آج بھی جب نام حسین آتا ہے بالکل صحیح کہا تو چاہنے والوں کی آنکھوں سے آنسو بہت بہنے اچھی بات غلام صاحب آپ نے کہی ہے کہ حقیقت ہے یہ۔ ناظرین غور کریں آپ کہ گھر کا کوئی مر جاتا ہے تو انسان دفن و کفن کے بعد انسان جب فارغ ہو جاتا ہے، گھر واپس آتا ہے، 40 دن مجلس تمام، اس کے بعد دھیرے 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 کرتے انسان یعنی اپنے عزیز کو بھول جاتا ہے، اور اشک جو آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں وہ صرف ایک نام ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ یعنی ہر سال آپ یہ غور کریے غلام عباس صاحب کہ ہر سال عزاداری ہوتی ہے، اور یہی ایک غم ایسا ہے کہ جو واقعی میں ہر سینے میں گھر بنائے ہوئے، اور یہ غم ایسا ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کا، اپنا خود ایک جو مستقبل انسان کا ہے، اس غم کے ذریعے ہی میرے اگر غور کریے سنورتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور یہ دیکھیں رسول اسلام کی حدیث بھی ہے کہ انا لقتل الحسین علیہ السلام حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، بے شک قتل حسین کے بعد مومنین کے دلوں میں ایک ایسی گرمی پیدا ہوگی جو قیامت تک سرد نہیں ہوگی۔ اس گرمی کو، قتل حسین کی، قیامت تک جانا ہے، ان آنسوؤں کو قیامت تک بہنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ معجزہ سمجھ لیجیے، اس پیغام کو بڑھاتے رہنا، بالکل، اس کو کم نہیں کرنا ہے۔ بالکل، ہم کسی کے ڈر دباؤ میں آ کے اس کو پیغام کو اس پر، بالکل، ارے جب لاکھوں کا لشکر کچھ نہ کر پایا، بالکل، ہزاروں کی فوج کیا کر لے گی؟ بالکل۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ فرعون نے بہت کوشش کی۔ فرعون نے جب نجومیوں نے فرعون کو خبر دی کہ تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا، ختم کر دے گا، تو اس نے بے گناہ بچوں کا قتل عام کروایا، بے گناہ بچوں کا خون بہایا۔ لیکن اللہ کو جناب موسیٰ کو پیدا کرنا تھا تو اسی کے گھر میں پرورش کروائی، اسی کے فرعون کے گھر میں پرورش کروا کے بتایا کہ اللہ جسے بچانا چاہتا ہے بالکل اسے کوئی مار نہیں سکتا ہے، اور اللہ جسے مارنا چاہتا ہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ فرعون کی مثال، فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، معاذ اللہ، توبہ، صحیح بات، لیکن اللہ نے اسے کس طرح سے ہلاک کیا، غرق کیا۔ تو یہ ذکر اللہ کی ذمہ داری ہے، شہداء کے ذکر کو باقی رکھنا، ان کی راہ میں جو قتل ہوئے، شہید ہوئے ہیں، تو اللہ ظاہر سی بات ہے اس ذکر کو باقی رکھے گا۔ لیکن ایک معجزہ ہے، یہ معجزہ واقعی میں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل معجزہ ہے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ 1400 سال بعد بھی نام لیا جاتا ہے، فوراً آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ صاحب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی بتا دیں آپ کہ جناب قاسم علیہ السلام کے سلسلے سے گفتگو چل رہی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کربلا کے معرکے کے وقت جس ٹائم آپ کی شہادت ہوئی ہے، تو آپ کی شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ کیا تھی؟ یہ خاص کر بچوں کے لیے ہے، خیر سبھی کو پتہ ہے، لیکن ابھی جو نیو جنریشن ہے جو دھیرے دھیرے بڑے ہو رہے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے ہر چیز کا جاننا، پہچاننا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی عمر مبارک کیا تھی، اور آپ کی جو شہادت تھی اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ حضرت امام حسین السلام کے دل پر کیا بھی تھی۔ دیکھیے جناب قاسم ابن حسن کی جب شہادت ہوئی ہے کربلا کے میدان میں، تو میں نے ابھی عرض کیا کہ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 13 یا 14 سال تھی،
اور میں نے کتابوں میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جس وقت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا ہے اس وقت آپ کی عمر 3 سال یا 4 سال تھی. اس اعتبار سے اگر جناب قاسم کی ہم عمر دیکھتے ہیں، کربلا میں جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کی عمر 14 یا 13 سال کی تھی. لیکن چونکہ یہ خانوادہ رسالت کی فرد ہیں، ان کے گھرانے کی، انہیں سب کچھ معلوم ہے. اگر معلوم نہ ہوتا تو پھر موت کے لیے کیسے کہہ دیتے کہ شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے موت. یہ پیغام ہے دنیا کے سامنے، پیغام ہے. دیکھیے میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے، کئی مرتبہ اس بات کو عرض کیا ہے کہ جب موت سامنے سر پہ ہو تو کتنا بڑا بھی کوئی ساوند بلوند شجاع بہادر ہو وہ لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، خواہ بچے. لیکن کربلا میں سب سے بڑا جو آپ دیکھیں معجزہ، تو ایک طریقے سے سمجھ لیں کہ جس طرح سے جوان قربانی دے رہے تھے ویسے ہی ضعیف قربانی دے رہے تھے، جس طرح سے جوان قربانی دے رہے تھے ویسے ہی بچے بھی قربانی دے رہے تھے. ان کے قدموں میں کہیں سے بھی لغزش نہیں تھی، کہیں سے بھی نہیں. اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب شب عاشور چراغ بجھا دیا اور یہ کہا کہ جسے جانا ہے وہ جا سکتا ہے، مگر وفاداری دیکھیں کہ جب چراغ روشن ہوا تو کوئی بھی نہیں گیا تھا، کوئی نہیں گیا تھا. حضرت قاسم کے لیے کتابوں میں ملتا ہے کہ جناب قاسم جب مقتل میں امام حسین علیہ السلام سے جب آپ کو اجازت مل گئی ہے اور جب مقتل میں جا رہے تھے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کو گھوڑے پہ بٹھایا، آپ مقتل میں پہنچے ہیں. اور عرب کا یہ دستور ہوتا تھا کہ جب جو کوئی یتیم ہوتا تھا اور جب مقتل میں جاتا تھا تو اس کے جو ہیں گریبان کھول دیے چاک کر دیے جاتے تھے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا تھا کہ شاید وہ یتیم سمجھ کے رحم کھا جائیں. لیکن وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے، اسی کی آل پہ اس طرح سے ظلم کر رہے تھے. جناب قاسم جب میدان میں پہنچے ہیں تو 7 گھیرے تھے جنہیں توڑتے ہوئے آپ فوج دشمن میں داخل ہوئے ہیں. اب ادھر جناب قاسم فوجوں کے گھیرے کو توڑتے جاتے تھے، ادھر پھر وہ فوج جو گھیرے تھے آپس میں ملتے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ دشمنوں کے بیچ میں پہنچتے ہیں تو اسی اثنا میں ایک ظالم نے ایسا تاریخ میں ملتا ہے کہ نیزہ مارا پشت پہ جو جناب قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے. حالانکہ جناب قاسم نے اس سے پہلے بلا کا جہاد کیا، ارزق شامی اور اس کے بیٹوں کو فنا کیا، فنار کیا. لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ بھوک پیاس، 3 دن کی بھوک اور پیاس کہاں تک لڑتے. فوجی اشکیا نے دھوکے سے حملہ کیا جناب قاسم پہ، لیکن وہ شجاعت جناب قاسم نے دکھائی ہے. امام حسن علیہ السلام لوگوں کو اس وقت داد شجاعت دے رہے تھے. جناب قاسم کو جب پشت پہ نیزہ لگا ہے تو آپ زمین پہ آئے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا ہے. جب مدد کے لیے پکارا ہے تو ایک چیز جو ہے کہتے ہیں کہ جناب قاسم کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. اس کا فلسفہ یہ تھا، اس کا سبب یہ تھا، جناب قاسم کے جسم کے جو ٹکڑے ہوئے تھے جب جناب قاسم زمین پہ آئے ہیں اور آواز دی ہے تو جناب ابوالفضل عباس اور امام حسین علیہ السلام جب مقتل میں پہنچے ہیں اور فوجی اشکیا نے جناب ابوالفضل عباس کو اور امام حسین علیہ السلام کو آتا ہوا دیکھا ہے تو وہ خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے اور بھاگنا شروع کیا. اب جو بھاگنا شروع کیا ہے تو گھوڑوں کی ٹاپیں جو ہیں سومیں جو جناب قاسم کے جسم میں پڑتی تھیں اور ایسے عالم میں جناب قاسم کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. مقتل میں جب شہید اعظم حضرت امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں اور جناب قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو دیکھا تو بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ چادر میں اور چٹائی میں جو بھی ہو ایک چادر میں کر کے جناب قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو رکھنے کے بعد لے کے آئے ہیں خیمے میں. اب خیمے میں دیکھیں کہ ایک بیٹا جو شہید ہو گیا ہے، جس کی لاش خیمے میں ہے، اس کی ماں کا کیا حال ہونا چاہیے. لیکن جب جناب ام فروا کو معلوم ہو گیا کہ جناب قاسم کی میت مقتل سے خیمے میں آ گئی ہے تو جناب ام فروا نے اپنے سر کو سجدہ الہی میں جھکا دیا، سجدہ شکر میں جھکا دیا اور کہا کہ پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا. تاریخ کہاں سے
لائے گی زمانہ کہاں سے لائے گا ایسی مائیں جو کربلا میں جنہوں نے اپنے بچوں کو بھی دین خدا کی خاطر قربان کر دیا. ہمارا درود و سلام ہو، کروڑوں درود و سلام ہو جناب ام فروہ پہ، مادر جناب قاسم پہ، کہ جنہوں نے دین محمدی، شریعت محمدی کی بقا کے لیے اپنے بیٹے جناب قاسم کو بھی قربان کر لیا کہ دین بچ جائے، شریعت بچ جائے، اسلام بچ جائے، چاہے اولاد بھلے ہی قربان ہو جائیں. یہ تھی اہل بیت رسالت. بالکل. تو غلام عباس صاحب، حقیقت ہے کہ جس طریقے سے کربلا میں دیکھا جائے جہاں 80 سال کا بوڑھا ہے، جی وہیں 6 مہینے کا ننھا علی اصغر ہے، تو 18 سال کے لیے اکبر ہے، 13 سال کے جناب قاسم. جی یعنی جتنے ہی بنی ہاشم کے چاند، جی ایک کے بعد ایک شجاع بہادر. کسی کی بھی ہم بہادری کی مثال عام لفظوں میں یا یوں کہیں بہت کم لفظوں میں نہیں دے سکتے. ہاں ہر ایک شجاع کے پیچھے، ہر ایک شجاعت کے پیچھے کہیں نہ کہیں وہ سچائی چھپی ہوئی تھی جو دم بدم گواہی دے رہی تھی اہل بیت رسالت. بالکل، ان کی عظمتوں کی گواہی بالکل دے رہی تھی. اور جس طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو شہادت دی ہے وہ حقیقت میں بیان کرنا بہت مشکل ہے. مشکل ہے. جو مصیبتیں حضرت امام حسین آپ نے اٹھائی ہیں، جس طریقے سے آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کیا تھا کہ حسین ابن نمیر جی جس وقت اس نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سینے پر برچھی ماری، تو وہیں دوسری طرف تو یہی حسین ابن نمیر تھا جس نے ایک طرف حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سینے پر برچھی ماری، تو دوسری طرف یہ وقت بھی تھا کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام سے چلا کے کہتا ہے کہ اے حسین، تم اس پانی کو تو دیکھ رہے ہو، یہ سانپ کے پیٹ کی طرح چمک رہا ہے، لیکن واللہ تم کو اس پانی سے ایک بوند بھی نہیں ملے گی. یہ وہی حسین ابن نمیر تھا. اور اسی ملعون کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے بد دعا کی تھی کہ اے پروردگار، تو اس کو پیاسا ہی ہلاک کر. تو کچھ وقت کے بعد یہی حسین ابن نمیر پیاس سے گھٹ گھٹ کر مرا. یعنی اس کی پیاس بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی. یہ گھڑوں پانی پی جاتا تھا لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، اور یہ پیاسا ہی ہلاک ہو گیا. تو غلام عباس صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. خیر شکریہ، دیکھیے یہ تو ہم نوکری کر رہے ہیں مولا کی، تو اس میں شکریہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے. فی الحال ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ ناظرین، ہم پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے سامنے اگلا ایپیسوڈ لے کے. ہم اگلے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے حضرت جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بیٹوں اون و محمد کے سلسلے سے. تب تک کے لیے ہمیں اور غلام عباس صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.